السلام علیکم، میں رضوان علی دانش عزاداری سینٹر کربلا نیوز چینل سے آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا آغا مہندی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنے چینل پہ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور آپ سے تو گزارش یہ ہے کہ آج 8ویں امام کی شہادت کا دن ہے، تو میں چاہوں گا 8ویں امام کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو ہمارے چھوٹے جو بچے ہیں ان کو بھی کچھ معلومات ہونے چاہیے اس سلسلے میں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم کے 8ویں جانشین، مسلمانوں کے 8ویں امام، سلسلہ عصمت کی 10ویں کڑی، امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ آپ ہر زبان کے جاننے والے ہیں، اور جس زبان میں جو سوال لوگ کیا کرتے تھے اس زبان میں آپ جواب دیتے تھے، کیونکہ اللہ نے انہیں امام بنا کر بھیجا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے تھے، اور ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی تہذیب جس طرح سے پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اسی طرح سے آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی تہذیب تاریخ کے اوراق میں درج ہے کہ ایک مرتبہ آپ سفر پر اپنے چند صحابیوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو نماز کا وقت ہوا، آپ نے قافلے کو روکا اور نماز ادا کرنے کے بعد دسترخوان بچھایا گیا۔ امام علیہ السلام نے سب سے کہا کہ دسترخوان پر بیٹھیں اور کھانا نوش فرمائیں۔ تو ایک شخص نے امام علیہ السلام کی خدمت میں آ کے کہا کہ مولا، اس میں چند لوگ جو ہیں وہ حبش کے رہنے والے ہیں، ان کے دسترخوان کا انتظام الگ کر دیا جائے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سب کا رب بھی تو ایک ہے، اور ان سب کے ماں باپ یعنی آدم و حوا بھی ایک۔ اگر مسئلہ ہے تو صرف اور صرف کردار اور عمل کا مسئلہ ہے، لہذا جو ہے امام علیہ السلام نے سب کو دعوت دیا اور سب نے جو ہے اسی دسترخوان پر کھانے کو نوش فرمایا۔ تو عزیزان گرامی، کردار اگر انسان کا بلند ہے، اگر انسان کا کردار بہتر ہے، تو خواہ جو ہے وہ کسی قوم، کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اگر اس کی بخشش ہوگی، اس کی نجات ہوگی، تو صرف اور صرف کردار کی بنیاد پر جو ہے اس کی بخشش ہوگی۔ اس لیے رشتہ داری اور شے ہے، کردار سازی اور شے ہے۔ اگر امام علیہ السلام کا کوئی ماننے والا ہے، کوئی چاہنے والا ہے، اور اس کا کردار، اس کا کریکٹر بہتر نہیں ہے، وہ چاہے جتنا کہے کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، تو اس کی نجات نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کے جد امام حسین علیہ السلام نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، اے ہمارے شیعوں، اے ہمارے چاہنے والوں، ہمارے لیے زینت بنو، ہماری بدنامی کا باعث نہ بنو۔ تو عزیزان گرامی، امام وہ ہوتا ہے کہ جو اس کی نگاہیں صبح قیامت تک کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ امام یہ سب جانتے ہیں کہ کون ہمارا چاہنے والا ہے اور کون ہمارا چاہنے والا نہیں ہے، لہذا ہمیں کہنے کی اس بات کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، اے ہمارے شیعوں، ہمارے لیے زینت ہے۔ تو اپنے امام کے لیے جو ہے زینت بنی، وہی جو ہے نجات کا سبب ہے، وہی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے ائمہ کا جو ہے کردار ایسا تھا
اور اسی بنیاد پر جو ہے دشمن جو ہے ان سے خوف کھایا کرتے تھے. دشمن اسی لیے ان سے خوف زدہ ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کے کردار اور اخلاق کی بنیاد پر لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے. انہیں جو ہے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کی تہذیب کو دیکھ کر کے جو ہے لوگ جمع ہو جاتے تھے. تو عزیزان گرامی، یہی وجہ تھی کہ 23 ذی القعدہ جو شہادت کی تاریخ ہے، سن 2003 ہجری کو آپ کو مامون رشید نے جو ہے انگور کے ذریعے سے جو ہے زہر دے دیا اور آپ شہید ہو گئے. آپ کی جائے مدفن مشہد مقدس ہے، آپ مشہد مقدس میں دفن ہیں. اور اس سمے جو شہر کے حالات چل رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ ایک ہندو مسلم ایکتا کے اوپر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، شہر کے جو حالات ہیں یا اس زمانے کے جو بھی حالات ہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی معاملے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی شخص کہہ رہا ہے تو اس کو سننے کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہے. بحث کرنے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے. جیسے مثلا اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آج میں نے ہاتھی کو جو ہے اڑتا ہوا دیکھا ہے، تو آپ بحث اس سے نہ کیجیے، بلکہ جو ہے اس سے یہ کہیے کہ ہاں آج صبح ہم نے جو ہے تار پر جو ہے بیٹھا ہوا ہاتھی خود دیکھا ہے. تو اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جہاں پر آپ بحث کریں گے وہیں پر جو ہے وہ اختلاف ہوگا. لہذا اگر ہمیں اتحاد اگر رکھنا ہے، آپس میں میل جول رکھنا ہے، تو ہمیں جو ہے بحث کی ضرورت نہیں. اور یہ اس سمے کچھ لوگ ایسے ہیں، بچے ہیں جو تھوڑا ایجوکیشن میں بہت پیچھے جا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں اس ایجوکیشن کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، جس میں بچوں کے بھوش کی بات ہے، ان کا بھوش اچھا ہو اس سلسلے میں؟ بچوں کے جہاں تک کہ ایجوکیشن اور بھوش کی بات ہے تو اس میں سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ ان کے والدین کی ہوا ہے. اور اگر ان کے والدین بہرحال کسی طرح سے اگر غربت کے عالم میں ہے تو ان کے اہل جو خاندان ہیں ان کی جو ہے ذمہ داری ہے کہ تھوڑا سا ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں. اور اہل خاندان کے بعد جو ہے اگر اہل محلہ جو لائق ہیں تو ان کی جو ہے وہ شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی جو ہے وہ مدد کریں. کیونکہ بہت سے ایسے صاحب حیثیت لوگ ہیں اور صاحب حیثیت ہونے کے بعد بھی وہ لوگوں کی مدد نہیں کرتے ہیں، تو اس کے لیے اسلام کیا کہہ رہا ہے ان کے لیے؟ اب اس کے لیے تو اسلام کیا، پیغمبر اسلام نے صاحب اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ دولت مندوں کی دوستی سے بچیے، ورنہ جو ہے وہ دین سے دور کر دیں گے. کیونکہ دولت مند اکثریت میں جو ہے وہ بے دین ہوا کرتے ہیں. اگر دیندار ہوتے تو شاید ہے کہ پیغمبر اسلام اس طرح کی حدیث جو ہے وہ نہ رد کرتے، کیونکہ اللہ کا یہ وہ نبی ہے کہ جو بغیر اللہ کی مرضی کے کچھ کلام ہی نہیں کرتا. اللہ کے نبی کی نگاہیں کہاں تک کے ہیں؟ صبح قیامت تک کے لیے. لہذا یہ کہ اللہ کے نبی نے صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ جو ہے دولت مندوں سے جو ہے وہ دوستی نہ کیجیے، اس لیے کہ وہ بے دین ہوتے ہیں اور بے دین جو ہے دیندار کی کبھی مدد نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ. یہ آزاداری سینٹر کربلا نیوز چینل پہ علی جناب مولانا آغا مہدی صاحب اپنا بہت اچھا اہم پیغام دے رہے تھے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری اور ہمارے چینل کی حوصلہ افزائی کی. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ آپ کے ساتھ پھر بیٹھیں گے. اور آزاداری سینٹر کربلا نیوز چینل، کیمرہ مین ساحل عباس، میں رضوان علی دانش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.